بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار سلطان صلاح الدین ایوبی عیسائیوں کے ایک گاؤں سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک نقاب پوش مسلمان لڑکی نے مٹکا سلطان کے قدموں میں پھینک دیا۔ سلطان نے فوراً گھوڑا روکا اور پوچھا، تم نے یہ کیوں کیا؟ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، سلطان معظم، یہاں کے کلیسا کا پادری روزانہ میرے دوپٹے کا ایک ٹکڑا لے جاتا ہے اور پھر رات کو میری روح اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ میں ہوش کھو بیٹھتی ہوں اور وہ ظالم ساری رات میرے جسم سے کھیلتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کی آنکھیں لال ہو گئی۔ سلطان نے کہا، آج رات اگر وہ پادری آئے تو اسے اپنے دوپٹے کا ٹکڑا دینے کی بجائے کسی بوڑھی عورت کے دوپٹے کا ٹکڑا دینا، اور جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کے نام سے دشمنوں کے دل لرزتے اور مظلوموں کی آنکھوں میں امید جگتی تھی، اپنے عربی نسل کے شاہی گھوڑے پر سوار تھا۔ ساتھ 3 ماہر سپاہی اور ایک قابل اعتماد وزیر بھی تھا۔ قافلہ دھوپ اور ہوا کے درمیان آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک نوجوان لڑکی، جس نے سر سے پاؤں تک خود کو نقاب میں چھپا رکھا تھا، دیوانہ وار دوڑتی ہوئی آئی اور پانی سے بھرا ہوا مٹکا سلطان کے گھوڑے کے سامنے پھینک کر بغیر کچھ کہے پیچھے کی سمت پلٹ گئی۔ اس کی حرکت اتنی غیر متوقع تھی کہ گھوڑا رک گیا، مگر سلطان کی نظریں اس لڑکی کی خاموش چیخ میں الجھ گئی۔ وہ لڑکی جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، مگر زبان بند تھی اور آنکھوں میں کوئی ان کہی داستان چھپی ہوئی تھی۔ سلطان حیرت میں ڈوبا رہا کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی تو روک سکتی تھی، اشارہ کر سکتی تھی، مگر یہ عجیب طریقہ کیوں؟ اس کی حرکات میں عزت دار گھر کی جھلک تھی، مگر اس کا انداز کسی خوف زدہ روح جیسا۔ اگلے دن وہی منظر، تیسرا دن پھر وہی حرکت۔ سلطان کی سوچیں بے چین ہو گئیں۔ دل کہنے لگا، یہ صرف ایک لڑکی نہیں، یہ کسی بڑے راز کی علامت ہے۔ اس نے آہستہ سے وزیر کی جانب دیکھا اور بولا، لگتا ہے یہ لڑکی کسی ایسی مصیبت میں ہے جس کا بوجھ اس کی زبان نہیں اٹھا سکتی، مگر اس کی خاموشی میں کوئی فریاد ہے جو صرف دل ہی سن سکتا ہے۔ ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ شاید یہ معمولی واقعہ نہیں، بلکہ کسی بڑی آزمائش کی شروعات ہے۔ چوتھے دن جب پھر وہی منظر دہرایا گیا اور نقاب میں لپٹی وہی لڑکی سلطان کے گھوڑے کے سامنے پانی کا مٹکا پھینک کر پلٹنے لگی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی گرجدار آواز فضا میں گونج اٹھی، رک جاؤ! اس آواز میں وہ ہیبت تھی کہ لڑکی کے قدم زمین پر گڑ گئے۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ سلطان گھوڑے سے اترے اور تو ان کے پیچھے وزیر اور تمام سپاہی بھی اتر آئے۔ وہ آہستہ آہستہ سلطان کے قریب آئی، نظریں جھکی ہوئی تھیں، چہرہ نقاب میں چھپا تھا، لیکن آنکھوں سے بہتے آنسو نے نقاب کو بھی بھگو دیا۔ سلطان نے نرم مگر پرجلال لہجے میں کہا، آخر وہ کون سا دکھ ہے جو تمہیں چیخنے پر مجبور کر رہا ہے، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی؟ یاد رکھو، تم کسی عام انسان کے سامنے نہیں، ایک ایسے سلطان کے سامنے کھڑی ہو جس کے دربار میں ظالم لرزتے ہیں اور مظلوم کو انصاف اس کا حق سمجھ کر دیا جاتا ہے۔ اگر میں ایک مظلوم لڑکی کو انصاف نہ دے سکا تو پھر مجھے مصر کی رعایا پر حکمرانی کا حق بھی نہیں۔ بتاؤ کیا دکھ ہے تمہارا دل میں؟ لڑکی کی آنکھوں میں ایک ایسا کرب تھا جس نے سب سپاہیوں کو خاموش کر دیا۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، سلطان معظم، میں ایک غریب لوہار کی بیٹی ہوں۔ ہم مفلس ضرور ہیں، مگر ہمارے گھر کی عزت سورج سے بھی روشن تھی۔ میرے باپ نے لوہے کو تپایا مگر کبھی غیرت کو پگھلنے نہ دیا۔ اس نے مجھے بیٹی بھی سمجھا اور بیٹا بھی، لیکن اب جو مجھ سے ہوا، میں اپنے باپ کو بیٹی کہنے کے لائق بھی نہ رہی۔ یہ کہہ کر وہ سسک پڑی۔ اس کے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے اور فضا میں ایک ایسا سکوت تھا جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نرم لہجے میں کہا، آخر وہ کیا غلطی ہے
تمہیں زبان کھولنی ہوگی، کیونکہ سچ تبھی سامنے آئے گا جب تم مجھے وہ درد سناؤ گی جو تمہارے سینے میں دفن ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے کے اندر بیٹھے خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تیر رہا تھا جو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی، سلطان معظم، وہ سامنے جو بستی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ عیسائیوں کی بستی ہے، اور اس کے بیچوں بیچ ایک ایسا کلیسا ہے جہاں ایک پادری رہتا ہے۔ ہم، میرا باپ، میں اور میری ماں اس بستی میں واحد مسلمان ہیں۔ سب عیسائی ہمیں برداشت تو کرتے ہیں مگر ان کے دل ہمارے مذہب کے لیے ویسے نہیں دھڑکتے جیسے اپنوں کے ہوتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، میں ماں کے ساتھ گھر میں بیٹھی کچھ سلائی کا کام کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے کہا، بیٹی بیٹھو، میں دیکھتی ہوں، مگر میں نے کہا، امی آپ تھک گئی ہیں، میں دیکھتی ہوں۔ کاش اس لمحے دروازہ نہ کھولتی۔ جب دروازہ کھولا تو ایک جھریوں بھرا چہرہ، ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں کٹورا لیے فقیر کے بھیس میں کھڑا تھا، مگر وہ کوئی اور نہیں، اسی کلیسا کا پادری تھا۔ اس نے جھک کر کہا، بیٹی، میری بیٹی نے تمہارا لباس دیکھا ہے، وہ ضد کر رہی ہے کہ وہی لا دوں، یا تو مجھے اپنے دوپٹے کا ایک ٹکڑا دے دو یا کچھ دھاگے۔ حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی کہ میری چادر کو کسی نے کیسے دیکھا، میں تو مکمل نقاب میں باہر جاتی ہوں۔ اماں کو بلایا، ساری بات بتائی۔ وہ ضد کر رہی ہے کہ وہی لا دوں، یا تو مجھے اپنے دوپٹے کا ایک ٹکڑا دے دو یا کچھ دھاگے، تاکہ میں بازار جا کر ویسا کپڑا لے سکوں۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی کہ میری چادر کو کسی نے کیسے دیکھا، میں تو مکمل نقاب میں باہر جاتی ہوں۔ اماں کو بلایا، ساری بات بتائی، اور پھر میری معصوم ماں نے کہا، بیٹی دے دو، کچھ صدقہ، ہو سکتا ہے یہ آزمائش ہو۔ میں نے کھجوریں اٹھائیں اور اپنا سب سے پیارا دوپٹہ کاٹ کر ٹکڑا دے دیا، لیکن سلطان معظم، مجھے کیا پتا تھا کہ ایک دوپٹے کا ٹکڑا میری عزت کا کفن بن جائے گا۔ جیسے ہی عشاء کا وقت آیا میرے بدن میں کپ کپی سی دوڑ گئی، میرا دل گھبرا گیا، جسم بے قابو ہو گیا، جیسے میرے قدم مجھے لے چلے کلیسا کی طرف۔ نہ میرے ماں باپ جاگے نہ میرے قدم رکے۔ میں چلتی گئی، کلیسا کا دروازہ کھلا اور وہاں وہی پادری اپنی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، میں اسی کی گود میں سر رکھ کر سو گئی، اور جب آنکھ کھلی تو میں بیلو کے باڑے کے نیچے پڑی تھی، میرا جسم زخموں سے بھرا ہوا، چہرے پر نشان، کپڑے میلے کچیلے۔ میں رو رہی تھی، سلطان معظم، میں رو رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا؟ کیا یہ خواب تھا یا قیامت؟ جسم ٹوٹ رہا تھا، جیسے کوئی درندہ ساری رات میرے روح کو چیرتا رہا ہو۔ میں ایک پاک باز لڑکی تھی، مجھے کبھی کسی مرد کی نظر نے نہ چھوا تھا، مگر اس پادری نے میرے جسم پر اپنے گناہ کند کر دیے تھے۔ میں جب گھر پہنچی تو ماں چیخ اٹھی، تو کہاں تھی بیٹی؟ اور جب میں نے ماں کو سب کچھ بتایا تو وہ بھی زمین پر گر کر دھاڑے مار مار کر روتی رہی۔ سلطان معظم، میں انصاف مانگنے آئی ہوں، کیونکہ اگر میں خاموش رہی تو کل کوئی اور بیٹی کسی درندے کا شکار ہو جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس مظلوم لڑکی کی داستان سنی تو نہ صرف ان کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرانے لگے، بلکہ ان کے وزراء اور ساتھ کھڑے سپاہیوں کی آنکھیں بھی پھیل گئیں۔ سلطان نے اس لڑکی سے نرمی سے کہا، بیٹی ہمیں تمہارے گھر لے چلو۔ وہ لڑکی سلطان کو اپنے گھر جھونپڑا نما لے گئی، ایک کچی دیواریں والا چھوٹا سا مکان جس کے کونے میں 2 بھیڑیں گھاس چر رہی تھیں اور ساتھ والے باڑے میں 2 بیل بندھے ہوئے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر سلطان کی آنکھوں میں حیرت تھی کہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی جو پوری طرح پردے کی پابند ہو، صرف ایک دوپٹے کے ٹکڑے سے کیسے کسی ظالم پادری کے جال میں پھنس سکتی ہے۔ سلطان اندر بیٹھ گئے، سامنے وہ ماں جو غم سے نڈھال تھی اور وہ باپ جو ابھی ابھی گھر لوٹا تھا۔ جب اس سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود اس کے در پر آئے ہیں تو وہ ہچکیاں لیتا ہوا سلطان کے قدموں میں گر پڑا، روتے ہوئے بولا، سلطان معظم، میں برباد ہو گیا، میری ایک ہی بیٹی تھی،
میری دنیا تھی، یہ میری امید تھی، مگر اس کمینے پادری نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا۔ ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، اس دکھ کو اپنے سینے میں دفن کر رکھا ہے، کیونکہ اگر ہمارے محلے یا عیسائی برادری کو اس راز کا پتہ چل گیا تو وہ ہمیں بے دخل کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہماری بیٹی جھوٹی ہے اور ان کا پادری نیک ہے، ہم پر الزام لگے گا، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ سلطان معظم، آپ ہی ہمارا سہارا ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ یہ سب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو چکی تھی جو صرف ایک سچے مجاہد کے اندر ہی نظر آتی ہے۔ انہوں نے بوڑھے باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اے بزرگ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں ایک غریب لوہار کی بیٹی کو انصاف نہ دے سکا تو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر اس پادری کو اس کے انجام تک نہ پہنچایا تو مجھے صلاح الدین کہنا چھوڑ دینا۔ سلطان لمحہ بھر رکے، پھر بولے، میں تو اس بستی کو اسلام کی دعوت دینے آیا تھا، لیکن جب یہاں کا سردار ہی اتنا ظالم نکلا تو ہمیں اب چالاکی سے کام لینا ہوگا۔ اگر میں چاہوں تو ایک پل میں اس کا سر قلم کر دوں، مگر یوں پوری بستی ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ وہ میرے دین کو نہیں سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ میں ظالم ہوں، اس لیے پہلے ہمیں ان کی آنکھوں پر پڑا ہوا پردہ ہٹانا ہوگا۔ میں اس پادری کو بے نقاب کروں گا، پھر اسے وہ سزا دوں گا جس کا وہ مستحق ہے۔ یہ الفاظ سن کر لڑکی، اس کی ماں اور باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس بار وہ آنسو دکھ دیکھ کے نہیں، امید کے تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ سلطان انہیں انصاف دیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ پھر سلطان نے لڑکی سے پوچھا، کیا یہ صرف ایک بار ہوا؟ یہ روز کا عمل ہے؟ لرزتی آواز میں لڑکی نے کہا، سلطان معظم، پہلے دن تو وہ پادری دوپٹے کا ایک ٹکڑا لے گیا، اور اس کے بعد سے ہر روز عصر کے وقت وہ آتا ہے، مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا، خود بخود میں دوپٹے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اسے دے دیتی ہوں، اور عشاء کی اذان کے بعد وہ مجھ پر قبضہ کر لیتا ہے، مجھے نوچتا ہے، چھینتا ہے، مجھے تکلیف میں مبتلا کیے 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ سلطان کا چہرہ آگ کی طرح دہکنے لگا۔ انہوں نے فوراً وزیر کو حکم دیا کہ محل جاؤ اور ایک قابل اعتماد کنیز لے آؤ۔ وزیر تیزی سے روانہ ہوا۔ پھر سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ بازار جاؤ اور ایسا دوپٹہ لے آؤ جو بالکل اس لڑکی کے دوپٹے جیسا ہو۔ لڑکی نے سپاہی کو رنگ دکھایا، سپاہی دوپٹہ لے آیا۔ سلطان نے منصوبہ بنایا، جب وہ پادری آئے گا تو ہم تمہیں کمرے میں بند کر دیں گے تاکہ تم باہر نہ نکل سکو، تمہاری جگہ محل کی کنیز جائے گی، وہ اسے دوپٹے کا ٹکڑا دے گی، اور جب رات کا وقت آئے گا تو کنیز اپنے ہوش و حواس میں خود سے اس پادری کے پیچھے جائے گی اور ہمیں بتائے گی کہ وہ پادری تم پر کیا جادو کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں کنٹرول کرتا ہے۔ جیسے ہی آدھی رات کا سناٹا چھا گیا، قلعے کے اندر موجود ایک خوبصورت مگر دل شکستہ کنیز، جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل اعتماد، تحفظ اور ایک خفیہ منصوبے کے تحت محل سے بلوایا تھا، دھیرے دھیرے قدموں سے اس کلیسا کی طرف روانہ ہوئی جہاں اس پادری کے ظلم کی داستانیں چھپی ہوئی تھیں۔ سلطان خود اپنے وزیر اور خاص سپاہیوں کے ساتھ سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے تھے تاکہ ہر لمحے پر نظر رکھی جا سکے، کیونکہ معمولی سی چوک اس پورے منصوبے کو ناکام بنا سکتی تھی اور وہ ظالم پادری ایک بار پھر اندھیرے میں چھپ کر اپنی شیطانی چالوں سے نکل جاتا۔ کنیز جیسے ہی کلیسا کے قریب پہنچی، دروازے کے سوراخ سے جھانک کر جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دل کانپ گیا۔ ایک اندھیرے کمرے میں پادری شموں کے درمیان بیٹھا، ہاتھ میں ایک انسانی شکل کا پتلا تھامے اس کی آنکھوں میں سویاں چبھو رہا تھا، وہی پتلا جس کے ذریعے وہ اس لڑکی کو جادو کے ذریعے سے اپنے پاس بلاتا اور پھر اپنی حیوانی خواہش پوری کر کے اسے جسمانی و روحانی اذیتوں کا شکار بناتا، اور نہ جانے کتنی ایسی معصوم جانیں اس کے ہاتھوں برباد ہو چکی تھیں۔ سلطان نے جب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو اس کے چہرے پر ضبط، غصہ اور غیرت کا ایک طوفان اکٹھا ہو گیا۔ جیسے ہی اشارہ ملا وہ کنیز اندر داخل ہوئی، مگر اس بار وہ سر اس کی گود میں رکھنے کی بجائے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ پادری چونکا اور غصے سے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی نے نرم مگر پر اعتماد لہجے میں کہا، میں وہی ہوں جسے تم ہر رات اپنے جادو سے بلاتے ہو۔
آواز اجنبی تھی، چال میں وقار تھا۔ پادری چونک کر کھڑا ہوا اور جیسے ہی وہ بھاگنے کو مڑا، سلطان کا خنجر بجلی کی مانند فضا چیرتا ہوا اس کے سینے سے ٹکرا گیا۔ دل سے ذرا فاصلے پر لگا، مگر اس کی شیطانی حرکتیں روکنے کے لیے کافی تھا۔ وہ زمین پر گرا تو سلطان نے فوراً اپنے سپاہیوں کو اشارہ دیا کہ کلیسا کے باہر کھڑے ان تمام عیسائیوں کو اندر لے آؤ جو کھڑکیوں سے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی سلطان کے منصوبے کا حصہ تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پادری کی حقیقت صرف سلطان کی زبان سے نہیں بلکہ ان کی اپنی آنکھوں سے عیاں ہو۔ جیسے ہی سب لوگ اندر آئے اور وہی پادری جو ان کے نزدیک پاکیزگی کی علامت تھا، آج نیم مردہ حالت میں زمین پر پڑا کرہ رہا تھا، وہ سب لرز گئے۔ سلطان نے نہایت جلال سے فرمایا، اگر میں چاہتا تو یہ کام کئی دن پہلے کر سکتا تھا، مگر میری نیت تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لانا تھا۔ تب پادری نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ وہ پہلے صرف مسلمان لڑکیوں کو جادو کیا کر کے فریب دے کر اپنے ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ پھر جب وہ ناکافی محسوس ہوا تو اس نے اپنی ہی قوم کی لڑکیوں کو بھی نہ چھوڑا، اور بستی کی شاید ہی کوئی لڑکی بچی ہو جس سے وہ اپنی رندگی کا نشانہ شکار نہ بنا چکا ہو۔ یہ سن کر وہی عیسائی جن کے لیے وہ پادری ایک مقدس شخصیت تھا اس پر جھپٹ پڑے اور بولے، جو لوگوں کی عزتیں پامال کرے وہ ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس شیطان صرف پادری کا سر قلم کر دیا جائے اور چوراہے پر لٹکا دیا جائے، تاکہ ہر گزرنے والا جان لے کہ مظلوم کی آہ اور ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے سب کو دین اسلام کی دعوت دی، سب نے کلمہ پڑھ لیا، کلیسا کو مسجد میں بدل دیا گیا، اور مظلوم لڑکی جسے وہ کئی دنوں سے راتوں کو نیند میں چیخ کر اٹھنے کی عادت ہو چکی تھی، اب اسے انصاف، عزت اور تحفظ نصیب ہوا۔ اس کی شادی سلطان کے ایک وفادار سپاہی سے کر دی گئی۔ یوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت، صبر اور عزم کی بدولت صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ پوری بستی اسلام کے نور سے منور ہو گئی، اور تاریخ میں ایک ایسا باب رقم ہوا جسے آج تک نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ دلچسپ اور سبق آموز واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔